عرضگزار ہوں سیدی و سندی حضور قبلہ شیخ الحدیث والتفسیر پیر طریقت رہبر شریعت فقیہ العصر استاذ العلامہ ڈاکٹر مفتی محمد ابوبکر صدیق قادری شاذلی دعوت قدسیہ سے کیا آپ محفل مبارکہ سے خطاب فرمائیں۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ آگے کی طرف تشریف لے آئیں۔ جو حضرات نماز سے فارغ ہوتے جائیں وہ آگے کی جانب سامنے کی جانب تشریف لاتے جائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز حاضرین کرام اور جو حضرات سوشل میڈیا کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کے تیسرے رکوع کی ابتدا کی ہے اور یہ آیت نمبر 21 ہے، اور الحمدللہ آج ہمارے 19ویں سپارے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو الحمدللہ اس سے پہلے 18 سپاروں کی تفسیر اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تدریجاً آہستہ آہستہ کر کے ہو چکی ہے، اور باقی بھی اللہ کا فضل شامل حال رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم کی یہ تفسیر مکمل کی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اس میں ہمارا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہر ہفتے ایک رکوع کے متعلق گفتگو کرتے ہیں اور پھر اس کا سلیس ترجمہ، اس کے معانی قرآن و سنت کی روشنی میں، اور پھر اس کی کنٹمپریری تفسیر کے موجودہ زمانے میں کس طرح سے ہم پہ لاگو ہوتی ہے تو اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کرتے، یہ کہ 40-45 منٹ میں ہماری بات پوری ہو جائے، کوشش یہ کرتے ہیں۔ تو سورہ فرقان کے پچھلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اعتراضات کو بیان فرمایا تھا، اور کفار نے مختلف قسم کے اعتراضات کیے تھے۔ ان میں سے یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں جو گلیوں میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کے بارگاہ میں کیا شان ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا بلند مقام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اگر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ بڑا عظیم مرتبہ ہے۔ اس کو سمجھانے کے علماء فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو بچے سے گواہی دلوائی تھی، لیکن جب محبوب پہ کوئی الزام لگتا ہے تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ تو یہ محبوب کے مرتبے کا فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعتراضات کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور وہ لوگ بولے جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، یعنی وہ کفار جو قیامت کے عقیدے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں،
وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے اب کوئی ملاقات نہیں ہے، بس زندگی ختم ہوگی، سارا فنش ہو گیا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے، تو انہوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکۃ، کہ ہم پہ فرشتے کیوں نہیں اتارے؟ یعنی اللہ نے رسول کو بھیجا ہمیں میں سے جو ظاہری طور پہ ہمارے جیسے انسان ہے، تو اللہ نے فرشتہ کیوں نہیں اتار دیا؟ پہلے بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو آ کے ان کی گارنٹی دیتا، گواہی دیتا کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو اب پھر اسی اعتراض کو مختلف دوسرے انداز میں کہ ہم پر فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، انسان کو کیوں رسول بنا دیا، ہمارے جیسی جو ظاہر میں ہمارے جیسے ہیں تو ان کو کیوں رسول بنا دیا، ہم پہ فرشتہ نازل کر دیا جاتا۔ او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے، یا رب خود ہمیں ڈائریکٹ دیدار کراتا، اس کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے نا، سب کچھ پاسبل ہے نا۔ تو اب جو اعتراضات کرتے ہیں وہ عقلی اعتراضات ہوتے ہیں اور سامنے والے کو لاجواب کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور آج بھی ایسے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں جو دین کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جواب میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ویسے اس کا جواب پہلے آ چکا ہے کہ اللہ فرماتا اگر ہم کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کے بھیجتے تو یہ اسی دھوکے میں رہتے جس دھوکے میں آج ہیں۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہری جسم کو دیکھ کر اپنا جیسا شمار کر رہے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا مثل بنایا ہی نہیں ہے، نہ پہلے کبھی تھا نہ آئندہ کبھی ہوگا، آپ بے مثال ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، نہیں ایسا اب دوسرا کوئی آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان ہے آئینہ ساز میں۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا میں نے شعر پڑھا ہے۔ اور ویسے پچھلی صدی میں بعض لوگوں نے معاذ اللہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظیر ممکن ہے، بلکہ ایک موضوع روایت، ضعیف روایت کو لے کر انہوں نے کہا کہ 7 زمین ہے، ہر زمین میں ایک محمد ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جاہل صوفیوں کو میں نے دیکھا اس قسم کی حدیثیں بیان کر دیتے ہیں، جن کو علم نہیں ہے۔ تو ایک کو تو میں نے خود نے روکا باقاعدہ کہ حضرت یہ بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ حدیث شریف بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اس قسم کی حدیث بیان کرتے ہیں، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بے مثال ہیں اور پوری کائنات میں آپ اکیلے ہیں، آپ کا کوئی مثل نہیں ہے۔ جس طرح پوری کائنات میں ایک رب العالمین ہے، ایسے ہی پوری کائنات میں ایک ہی رحمت للعالمین ہے، وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو فرشتہ بھی بھیجتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر بھی دھوکے میں رہتے، کیونکہ فرشتے کو ڈائریکٹ بھیجا جاتا تو انسان دیکھ نہیں سکتا، اگر فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ بھیجتا تو انسانی شکل میں بھیجتا، پھر یہ کہتے یہ تو انسان ہے۔ تو ابھی دھوکے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری جسم کو دیکھ کر سمجھ رہے کہ ہمارے جیسے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے جیسے ظاہر میں ہے، ورنہ ان کی شان یہ ہے کہ انگلی اٹھائیں چاند کی طرف اشارہ کر دیں 2 ٹکڑے کر دیں۔ ان کی شان یہ ہے ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرمائیں تو پلٹ کے واپس آ جائے۔ ان کی شان یہ ہے کہ آسمان قحط سالی چھائی ہوئی ہے، اللہ سے دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں تو آسمان بادلوں سے بھر جائے، اور اپن دعا کر کے ہاتھ نیچے نہ لے کے آئیں اس سے پہلے ان کی داڑھی مبارکہ تر ہو جائے۔ ان کا یہ حال ہے کہ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا ہے، پورے 2 ہفتے سے مسلسل بارشیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہو گئے، آپ انگلی اٹھا کے اشارہ کرتے ہیں، بادل چھٹتے چلے آتے ہیں، آسمان بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ ان کی شان یہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے۔ ان کی شان یہ کہ ان کو تمام مخلوقات نے، پہاڑوں نے سجدے کیے، ان کو بکریوں نے سجدے کیے، اونٹوں نے ان کو سجدے کیے، اور جب آپ کے امتیوں نے سجدے کی اجازت مانگی تو فرمایا کہ نہیں میری امت میں منع ہے۔ ان کی شان کو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان کا اعتراض یہ کہ فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا اللہ نے، یہ ڈائریکٹ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ تو فرمایا کہ لقد استکبروا فی انفسہم، تو بے شک اپنے جی میں بہت انہوں نے تکبر کیا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وہ عتو، یہ عتو کا معنی ہوتا ہے سرکشی کرنا، پھر آگے اس کا مصدر ہے عتوًا، تو کبیرن یعنی بہت زیادہ سرکشی کی ان لوگوں نے۔ تو اپنی سرکشی کا اظہار انہوں نے ان جملے کے ذریعے کیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول جو معجزات دکھا رہے ہیں، جو ایسا کلام لے کر آئے ہیں کہ جس کے بارے میں ان کفار کو چیلنج کر دیا گیا تھا کہ اس جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ، تو وہ اس کا جواب نہیں لا سکے۔ اتنے معجزے ان لوگوں نے دیکھ لیے تھے، اس کے باوجود پھر یہ بکواسیں کرتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ تکبر میں ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے دوسرے کی نہیں مانتا، خاص طور پہ دوسرے کی مان کے جب اس کی اطاعت بھی کرنے پڑے، اس کے سامنے ہاتھ بھی ماننا پڑے تو کہتے ہیں نہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں اس کو، تو نہ مانوں گا، نہ ہاتھ باندھنے پڑیں گے، نہ جھکنا پڑے گا۔ تو بہت زیادہ سرکشی اختیار کی۔ تو یہ سرکشی کی صورت تھی، تکبر کی وجہ سے یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے باوجود اقرار نہ کر سکے، مان نہ سکے۔ اور فرمایا کہ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، پھر اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو بتاتا ہے، اور جس دن وہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، یعنی اب اس سے دو باتیں مراد ہو سکتی ہے، یا تو قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن سارے فرشتے سب کو نظر آ رہے ہوں گے، مگر اس سے پہلے بھی موت کے وقت بھی سب نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، موت کے وقت بھی فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ تو کس قسم کے فرشتے ہوتے ہیں؟ تو مومن کے لیے تو بڑے حسین و جمیل شکل میں آتے ہیں، بڑے خوشبودار ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر مومن خوش ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مرنے والے کے لیے اگر کوئی اور انعام بھی نہ ہو، صرف ملک الموت جس خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اگر یہ بھی ہو جائے تو بہت بڑا انعام ہے۔ تو وہ ایسی خوبصورت صورت میں آتے ہیں، اور جب کافر کی روح قبض کرتے تو نہایت ہی خوفناک، بہت ہی دہشت ناک شکل میں آتے ہیں، نہایت ہی کرخت قسم کے ہوتے ہیں، اور جھٹکا مار کے اس کی روح کو اس کے جسم سے باہر نکالتے ہیں، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ روح باہر نہ نکلے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لا بشرا، تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے اس دن، للمجرمین، مجرموں کے لیے۔ تو اب یہ کیفیت ہوگی ان کی، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے ایک کاش کوئی پردہ ہو جائے ہمارے بیچ میں، ان کے بیچ میں، کاش کوئی پردہ ہو جائے میرے بیچ میں اور ان خوفناک فرشتوں کے بیچ میں، کوئی آڑ آ جائے، کوئی دیوار آ جائے، تاکہ میں ان کو نہ دیکھ سکوں، ان سے میں بچ جاؤں۔ تو یہ ان کی کیفیت ہوگی، لیکن اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ ہر انسان کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس منظر سے اس کو گزرنا ہے، اس منظر کی تیاری کرنی چاہیے، مومنوں والے اعمال اپنانے چاہیے، ایمان کو اپنانا چاہیے، تاکہ یہ مرحلہ آسانی سے گزر جائے۔ تو اس وقت کہیں گے کہ کاش، ابھی تو کہہ رہے تھے نا کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا ہمارے پاس، اور جب فرشتے آئیں گے تو پھر کس شکل میں آئیں گے؟ تو اس وقت کہیں گے کاش ہمارے بیچ میں پردہ کر دیا جاتا۔ کل کو جو دعوے کر رہا تھا فرشتے بلانے کے، آج فرشتے سے منہ چھپانے کی باتیں کر رہا ہے۔ جب موت کا وقت آئے گا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے ان کا ارادہ فرمایا، ہم نے ان کی طرف توجہ فرمائی، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ہم نے انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا۔ یہ ہبا منصورہ عربی کا لفظ ہے، ہبا، اور منصورہ کہتے ہیں بکھرے ہوئے کو۔ یہ تقریباً سب کو تجربہ ہوگا کہ آپ کسی بند اندھیرے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، اور روشن دان سے یہ دروازے کے
جو کوئی تھوڑی بہت جگہ کھلی ہوتی ہے کھڑکی میں سے روشنی جب اندر آتی ہے تو آپ کو اس روشنی کے اندر بے شمار چیزیں اڑتی ہوئی نظر آئیں گی. تو وہ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہبا عربی زبان میں. اور ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ نظر تو آ رہی ہوتی ہے لیکن آپ پکڑیں گے ہاتھ میں کچھ آتا نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے اعمال جن کے اوپر ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم بڑی چیریٹی کرتے ہیں، ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں، ہم نیک کام کرتے ہیں، ہم خدمت کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور دیگر نیک کام کرتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال کو ایسا ہی کر دیں گے کہ ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی. اور ظاہر سی بات ہے اعمال کی حیثیت ایمان کے ساتھ ہوتی ہے کہ ایمان اس کی بنیاد ہوتی ہے. جب بنیاد ہی نہیں ہے تو عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو ان کے پاس، کفار کے پاس بنیاد نہیں ہے ایمان کی، تو اس لیے ان کے عمل بھی بیکار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان کر دیا کہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے. اور اس کے برعکس فرمایا کہ اصحاب الجنہ، اور جنت والے، کافروں کا تو یہ حال ہوگا، قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ پناہ مانگ رہے ہوں گے، توبہ کر رہے ہوں گے، کاش فرشتے ہمارے بیچ میں آڑ ہو جائے، ان کے اعمال کو بیکار کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا. لیکن جو جنت والے ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، یومئذ، آج کے دن، خیر مستقرا، تو وہ ان کا ٹھکانہ بڑا اچھا ہوگا. وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ ہوگی. مقیلہ اصل میں قیلولہ سے ہے. قیلولہ دوپہر کے بعد جب سوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں اس کو قیلولہ کہتے ہیں. تو اس قیلولہ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ دھوپ کا ٹائم کچھ تھوڑا گزر جائے. تو اب قیامت کی دھوپ جب گزرے گی تو مومنوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور ان کو وہاں پہ جا کے آرام کریں گے. جنت میں نیند نہیں ہے، نیند جو کہ غفلت ہے، لیکن آرام کا ان کو موقع ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب ان کے مقام کی تعریف بیان فرما رہا ہے کہ ان کے ساتھ تو یہ، کفار کے ساتھ تو یہ ہوگا، لیکن مومنوں کے ساتھ، جنت والوں کے ساتھ بڑی اچھی جگہ ہوگی، ان کی قرار کی جگہ ہوگی اور بڑی پیاری، اور ان کو جو ہے آرام کا موقع ملے گا. یوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ. وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور فرشتے پوری طرح سے اتارے جائیں گے. تو اب یہ بھی ایک کیفیت ہوگی، اور حدیث شریف میں اس کا بیان آیا اور مفسرین نے بھی لکھا کہ سب سے پہلا آسمان پھٹے گا. زمین کا تو یہ حال ہوگا کہ زمین کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں تو وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، ایسے گھوم رہے ہوں گے، اور ایک کیفیت ہوگی انسان کو چکر آ رہے ہوں گے. لیکن اسی میں آسمان ایک دھماکے کے ساتھ پھٹے گا. اور امام غزالی فرماتے ہیں کہ 500 سال تک وہ تانبے کی طرح پگھلتا رہے گا، اور اس سے پھر فرشتے نازل ہوں گے جن کی تعداد زمین کے انسانوں جنات سے زیادہ ہوگی. پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس میں بھی اس سے زیادہ فرشتے نازل ہوں گے. تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی تشریف لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی اتنی فوج موجود ہوگی وہاں پر. یہ جو فرشتوں کا تقاضا کر رہے ہیں آج کے دن، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتہ بھیج دو، ہم ایمان لے آئیں گے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے دیکھ کے ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، تو ان کو پھر قیامت کے دن فرشتے دکھائے جائیں گے اور ان کو بتایا جائے گا دیکھو کہ یہ فرشتے ہیں. اور اس کو کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا کہ الملک یومئذ الحق للرحمن، کہ اس دن سچی بادشاہ رحمان کی ہے، اللہ کی سچی بادشاہت ہوگی. ابھی تو دنیا میں بہت سارے بادشاہ بنے ہوئے ہیں نا، بہت سارے لوگ جاگیردار حاکم بنے ہوئے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں.
بے دینی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو دین سے دور کرتے ہیں، کلمہ پڑھ کر بھی لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں اور بہت گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن اس دن سب کے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ظاہر ہو جائے گا۔ اور روایتوں کے اندر تو بڑی کیفیت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال وہ لمبی تفصیلی بات ہو جائے گی، میں ٹو دی پوائنٹ صرف ان آیتوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ تو اللہ فرماتا کہ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کافروں پہ بڑا سخت ہوگا۔ آج اسلام کی سختی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہتے ہیں اسلام جو ہے نمازوں کا حکم دیتا ہے، اسلام گناہوں سے روک دیتا ہے، عورتیں کہتی ہیں اسلام پردے کا حکم لگاتا ہے، لبرلز بنی ہوئی ہیں، ان کو بے حیائی چاہیے، بے شرمیاں چاہیے، ان کو اور مختلف قسم کے نام سے جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں چاہیے، قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، مختلف طریقے سے ان کو سپورٹ کی جا رہی ہے، صرف دنیاوی تھوڑی چھوٹی سی زندگی کی آزادی حاصل کرنے کے لیے ان کو اسلام کے احکام بہت بھاری لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا مگر وہ دن کافروں پہ بڑا بھاری ہوگا۔ یہ 60 سال کی زندگی میں اسلام کے احکام پہ عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور وہ دن اللہ فرماتا بڑا بھاری ہوگا۔ اور کیا کیفیت ہوگی لوگوں کی؟ فرمایا کہ یوم یعد الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبا لے گا، اپنے ہاتھ کو چبائے گا غصے کے مارے، پریشانی کے مارے، یقول، اور بولے گا یا لیتنی، ہائے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول علیہ السلام کی راہ اختیار کر لیتا۔ اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور غم کے مارے اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا کہ کاش میں رسول کی تعلیمات کو مان لیتا، میں شریعت کی تعلیمات کو مان لیتا، دین کی تعلیمات کو مان لیتا۔ آج جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں بے دینی کے لیے، خواتین کو اکسا کے روڈوں پہ لایا جا رہا ہے، کل کے دن پتہ چلے گا کہ کل کیا مشکل ہوگی، اور اس وقت اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم رسول علیہ السلام کی تعلیمات کو مان لیتے، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیتے۔ یہ تو اس کا ایک عمومی مفہوم ہے عزیزان محترم۔ ایک خاص شان نزول کے حوالے سے یہ مفسرین نے لکھا کہ 2 بڑے کافر سردار، وہ عقبہ بن ابی معیط اور ابی بن خلف، یہ دونوں بڑے کافر تو بڑے گہرے دوست بھی تھے۔ تو دونوں کی ملاقات ہوئی ایک دن، تو ان میں سے ایک کہنے کا مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا اچھا اگر تم سچے ہو تو معذاللہ تم ان کے منہ پہ تھوک کے دکھاؤ۔ یہ دولت مند لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے، بڑی بڑی فورس تھی ان لوگوں کے پاس، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت تنہا تھے۔ آپ کے ساتھ قبیلہ بنی ہاشم تھا، ضرور اس نے آپ کا ساتھ دیا، اس لیے نبی علیہ السلام کے اقربا سے محبت کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ باوجود یہ کہ وہ لوگ اس وقت سب مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا انہوں نے۔ تو اس وقت یہ دونوں بدماش، دونوں غنڈے سردار جاگیردار، یہ بے دین قسم کے لوگ، انہوں نے طے کر لیا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ تو اتفاقی بات ہے کہ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق عمل کرنا چاہا، تو اس کا تھوک خود اسی کے منہ پہ آگے گرا، جس سے اس کا منہ بھی جلا۔ اور پھر جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اندر یہ عقبہ بن ابی معیط یہ مارا گیا۔ اس کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے قتل کیا۔ جب یہ دیگر قیدیوں کے ساتھ گرفتار ہوا تو آپ علیہ السلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرو۔ تو کہنے لگا کہ سارے قیدیوں کو چھوڑ کے مجھ کو قتل کیا جا رہا۔
کہا تو بڑا سرکش تھا، تو بڑا کفر کرتا تھا، تو سب سے بڑھ کر تھا، تو تیری سزا یہی ہے۔ تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی گردن تن سے جدا کر دی تھی۔ اور دوسرا جو اس کا دوست تھا وہ غزوہ احد میں مارا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کروں گا اس جنگ میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھوں گا۔ آپ نے صرف ایک نیزہ ہی مارا تھا تو اس سے ہی مر گیا وہ۔ تو یہ دونوں کے دونوں جہنم واصل ہو گئے تھے۔ تو لیکن قیامت کے دن اب یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم رسول کی راستہ اپنا لیتے، لیکن یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ سب لوگوں کے لیے آیت طیبہ نازل ہوئی ہے کہ آج جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ کو چھوڑ کر اگر آج دیگر راہوں کو اختیار کر رہے ہیں، کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے سیاستدانوں کی صحبت میں لگا ہوا ہے، کوئی اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کسی اور ذریعے پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ لگا ہوا، لوگ اپنا دوست بناتے ہیں فی زمانہ اس کی حیثیت دیکھ کے، اس کا فائدہ دیکھ کر کہ اس کا کیا فائدہ، اس کے کیا معاملات ہیں۔ جیسے کسی فائدہ مند آدمی کو دیکھتے ہیں کیا اس سے دوستی کرنے کا فائدہ ہے، کوئی امیر ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی عہدیدار ہے، تو گھر پہ فوری طور پہ اس کی بڑی لمبی چوڑی دعوت کر دیتے ہیں تاکہ اس سے تعلقات قائم ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ان کی بولی بولنے لگتے ہیں، ان کے ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول کا دین ہے اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ویلتا، ہائے میری خرابی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ تو آج ہم لوگ اپنے تعلقات بناتے اسی دنیا کی وجہ سے تاکہ ہمیں فائدہ ہو جائے، ہمیں دنیا حاصل ہو جائے، مگر کل قیامت کے دن اگر یہ وہ دوست وہ ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عموماً ایسے ہی ہوتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن پھر یہی جملے کہنے پڑیں گے کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ آج ہمارے یہاں پر اس قسم کے معاملات بہت چل رہا ہے۔ نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے یہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے، موبائل فون ہے، ٹیلی ویژن ہے، دیگر چیزیں ہیں، اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے کہ یہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ بھی مجھے یونیورسٹی کے ایک لڑکے کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اس نے جو ہے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اپنے کمرے میں بند رہنے لگا۔ تو بہرحال یا وہ بالکل نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، کسی نے مجھے بتایا، چلنے میں نے اس کو بار بار سمجھایا تو وہ پھر مسجد میں آنے لگا، درس میں بیٹھنے لگا۔ اس کے بعد اچانک اس نے درس میں بیٹھنا بند کر دیا اور گھر پہ جا کے قید ہو گیا۔ گھر والے کہتے یونیورسٹی جاتا، اس کے بعد آنے کے بعد جو ہے کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتا۔ تو کہنے لگا میں اس سے ملنے کے لیے گیا، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ پھر میں ٹائم نکال کے دوبارہ ملنے کے لیے گیا، کہنے لگا 2-3 دفعہ گیا ہوں، تو پھر کہیں جا کے اس نے دروازہ کھولا ہے، اس نے ملاقات کی ہے۔ ایک عالم دین مجھے بتا رہا ہے یہ بات۔ تو کہنے لگا اس سے پوچھا تمہارے یہ کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا دیکھو کسی کو بتانا مت، میں صحیح بات بتا رہا ہوں تمہیں۔ کہنے لگا یونیورسٹی میں میری کچھ لوگوں سے دوستی ہو گئی، تو وہ لوگ پھر مجھے اچھا انہوں نے سلوک کیا میرے ساتھ، اور میں ان کے پاس آنے جانے لگا۔ تو جناب وہ تو وہاں پر تو بہت کچھ ہوتا ہے، جوان لڑکیاں بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، دوستیاں بھی چلتی ہیں، اور سارے غلط کام وہاں پر ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کے اس نے نام بتائے جو سرکاری عہدیدار ہے، دیگر عہدیدار ہے، سیاستدان ہے، ان کے نام اس نے باقاعدہ بتایا، میڈیا کی پرسنالٹیز ہے کہ لئے سب وہاں پر آتے ہیں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ اور انہوں نے ہم کو یہ کہا کہ ہم سب جو ہے دجال کے ساتھی ہیں، ہم سب دجال کی فوج ہیں۔ تو ہمیں یہ بات انہوں نے سکھائی، اور کہنے اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے یہ پڑیا کا نشہ بھی دیا، ہیروئن جسے کہتے ہیں۔ تو جب سے میں نشہ کرنے لگا ہوں تو پھر اب مجھے کہیں بھی مزہ نہیں آتا، میں کمرے میں رہتا ہوں۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ یہ دجال کے پیروکار ہماری یونیورسٹیوں کے پروفیسرز، لیکچررز اور یہ سیاستدان ان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کی پرسنالٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگوں کے سامنے اظہار نہیں کرتے، مگر ان کا کام یہی ہے کہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا ہے، ان کو دین کے راستے سے اٹھانا ہے۔
تو اب وہ اچھا دوست تھا، اس نے جا کے اس کو پکڑ بھی لیا، اس کو پھر علاج کروا کے اس کو واپس مسجد میں لیا الحمدللہ۔ لیکن جس نے ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہیں کی تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا کہ القیامت کے نے بولے گا یا ویلتا، ہائے میری خرابی کہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، وَلَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، یعنی نصیحت آ چکی تھی، دین کا پیغام آ چکا تھا، وہ دین کا پیغام آنے کے باوجود اس نے مجھے بہکا دیا۔ یہ اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو آج ہماری نوجوان نسل جو گمراہ ہو رہی ہے تو وہ کوئی ایسے کوئی جاہل تو نہیں ہے، ان کو دین کا پیغام پہنچ چکا ہے، مگر اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت اسلام دشمن طاقتیں سمجھتی ہیں، بلکہ شیطان کا وار ہے کہ لوگوں کو شہوت میں لگا دیا جائے، جنس پرستی میں لگا دیا جائے، تعلیمی اداروں کو جنسی اڈا بنا دیا جائے جہاں پر لڑکے لڑکیوں کے ملنے کی جو ہے بڑی کھلی گنجائش ہوتی ہے، آپس میں بیٹھ کے دوستیاں لگاتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، اس ماحول میں ان کو پھنسا کر پھر ان کو دہریا بنا دیا جائے، ان کو لبرل بنا دیا جائے۔ تو آج یہی وار چل رہا ہے ہمارے نوجوانوں پر، اثر کے ساتھ یہی معاملات ہو رہے ہیں کہ ان کو شہوت میں لگا دیا، اس کے بعد پھر وہ دین کی مخالفت ان سے کرائی جاتی ہے، تو اب وہ اپنے مزوں کے لیے، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے ہر چیز کی مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور بے شک شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے، یعنی شیطان ایسے مرحلے پہ لے آتا ہے کہ آدمی بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ وہ کب ہوگا؟ خاص طور پہ قیامت کے دن ہوگا۔ دنیا میں تو بڑے دوست ہوتے ہیں اس کے، لیکن قیامت کے دن جو ہے پھر وہ اکیلا ہوگا اور تنہا ہوگا اور افسوس کر رہا ہوگا کہ میں نے فلاں کی دوستی کیوں اپنا لی۔ تو آج ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، ایسے قوانین لوگوں نے پاس کر دیا ہمارے حکمرانوں نے کہ جناب اپنے مرضی سے زنا کرے تو قانونی طور پہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میراتھن ریسیں لگوا رہے ہیں کہ مرد عورت جو ہے جناب مل کے ریس کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، اور کتنی بے حیائی کی بات ہمارے یہاں پہ قانون کا حصہ بنا دیا گیا، یہاں تک کہ یہ ہومو سیکسولیٹی اس کے قوانین بھی ہمارے یہاں پہ پاس کر لیے گئے ہیں، لیکن ابھی لوگوں سے ڈر کے بھی سامنے نہیں لے کے آ رہے۔ تو یہ کون، کیا مسلمان ہو سکتے ہیں ایسا کرنے والے؟ آپ اندازہ کر لیں کس کے لیے کام کر رہے ہیں، ابلیس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ایسے ہی حکمرانوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسانی شکل میں بھیڑیوں ہوں گے، ان کا دل بھیڑیوں جیسا ہوگا، ان کی شکلیں انسانوں جیسی ہوں گی، یعنی ان کا مقصد مال کمانا، مال حاصل کرنا، دنیا کی شہرت حاصل کرنی۔ تو ایسے حکمران ہم پر آتے ہیں اور یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر اس آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ رسول کی محبت بہت ضروری ہے، کہ رسول کا راستہ اپنانا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اس زمانہ میں ظاہری طور پہ میسر نہیں ہے، لیکن آپ کے راستے کو اپنانا تو میسر ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یعنی آپ کی امت کے علماء عاملین اور اولیاء صالحین، ان کی صحبت کو اپنائے، ان کے طریقے کو اپنائے، ان کے ساتھ چلے، تو پھر انسان کو بڑا فائدہ۔ مگر اس میں بھی علماء نے بڑی نصیحت فرمائی ہے کہ 3 آدمیوں کی صحبت کو نہ اپنائے کبھی۔ فرمائے کہ یہ جو دنیا کے شان و شوکت والے ہیں، ان کی صحبت کو مت اپنائے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سے تعلق قائم ہو جائے اور کوئی تعلق نہ بھی ہو، کہتے فلانا وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، وہ میری خالہ کی بہن کا بیٹا ہے، میرے مامے کے بیٹے کا دوست ہے وہ تو فلانا۔ اتنی دور کے ہم تعلقات نکال لیتے ہیں، صحبت تو اس کے میسر نہیں ہے، وہ منہ ہی نہیں لگاتا، لیکن تھوڑا سا بھی ایک تعلق جڑتا تو لوگوں کو بتاتے ہیں فلانا کا ساتھ ہمارا، اگر وہ صحبت میں بٹھائے تو سر کے بل چلتے ہوئے چلے جائے۔ تو کہا دنیا دار جو شان و شوکت والے ہوتے ہیں ان کی صحبت کو ہرگز اختیار نہ کرے۔ فرمایا کہ
وہ علماء جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، جو دنیا کے لیے تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ان کی صحبت بھی ہرگز اختیار نہ کرے۔ اور فرمائے کہ جاہل صوفی جس کو شریعت کا علم نہیں ہے، شریعت کی تعلیمات سے بے خبر ہے، بس وظیفے دے رہا، چلے کرا رہا، دیگر کام کرا رہا، اگر نماز کے مسائل بھی پوچھو تو نہیں آتے، پوری زندگی گزار دی، قرآن پڑھنا نہیں سیکھا، قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کو چلے کرا رہے ہیں، بہت کچھ کرا رہے ہیں، صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہا ان کی صحبت ہرگز بھی نہ استعمال کرے، بلکہ شیخ ابن عجیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل صوفی کی صحبت 70 جاہل عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، کہ 70 عام جاہل آدمی کی صحبت آپ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی جتنی کہ جاہل صوفی کی صحبت آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ ان کی صحبت کو چھوڑے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ گامزن ہیں، آپ کی سنت کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ان کی صحبت کو اختیار کریں، تو وہ انسان کے لیے کامیابی ہے۔ فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی، اور رسول نے عرض کی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا، یعنی میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہاں پہ قوم سے مراد ویسے تو کافر ہی ہے کہ جنہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر یہاں پر لفظ تو عام ہے نا، ہمارے بھی کتنے مسلمان ہیں کہ جو دنیا کا ہر کام سیکھنے کے لیے تیار ہے مگر قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فلمیں، ڈرامے، گانے باجو، دوستوں کے لیے، دیگر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، مگر گھر میں قرآن مجید لپیٹ کے رکھا ہوا جزدان میں، کبھی اس کو کھولنے کی فرصت نہیں ملتی، اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ بھی تو قرآن کو چھوڑنا ہی ہے نا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور کہیں گے کہ میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اصل شکایت تو کافروں کی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے، من المجرمین، مجرم لوگوں میں سے۔ تو ہر نبی کے لیے دشمن ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، جو بھی نبی کا زمانہ ہوتا تو ان کے دشمن ہوتے ہیں۔ بہرحال تو جب نبی علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کو شکایت کریں گے، یا آپ نے شکایت کی، تو اللہ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، یہ نبیوں کے ساتھ معاملہ میں نے رکھا ہے کہ ان کے دشمن ہوتے ہیں ہر زمانے میں، تو اس پر ان کو صبر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جو نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، تو اس کے بھی زمانے میں دشمن ہوتے ہیں، لیکن اس کو بھی صبر کرنا ہوتا ہے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ تو فرمایا کہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور تمہارا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو۔ تو یہاں پہ ڈھارس بھی بنا دی ہے کہ ٹھیک ہے، دشمنوں کی آپ پرواہ نہ کریں، دشمن تو ہوں گے، مگر تمہارا رب جو ہے ہدایت دینے کے لیے کافی ہے اور وہ مدد کرنے کے لیے بھی کافی ہے، تو دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ فرمایا کہ وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بولے، یعنی کافر بولے، کیا بولے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہیں اتار دیا؟ اب ایک نیا اعتراض لے کر آ گئے، کیونکہ جس کو نہیں ماننا وہ اعتراض ہی نکالتا رہتا، اور جو ماننے والا ہوتا وہ تسلیم کر لیتا۔ تو اب کیا اعتراض کیا؟ پہلے کہا کہ فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا، پہلے کہا کہ اس سے پہلے فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں بھیجا، پھر کہا یہ تو گلیوں میں کھاتے پیتے روڈوں پہ چلتے پھرتے ہیں۔ اب کیا اعتراض کر دیا؟ اب اعتراض کر دیا کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا ان پہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پوری توریت نازل ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام پہ پوری انجیل ایک ساتھ نازل ہوئی، داؤد علیہ السلام پر پوری توریت ایک ساتھ نازل ہوئی، تو ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے، ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ حالانکہ یہ کوئی اعتراض کی جگہ نہیں ہے، نبی کا کام معجزہ دکھانا، وہ تمہیں دکھا چکے ہیں اور بار بار دکھا رہے ہیں،
لیکن جس کو نہیں ماننا وہ دلیل کو نہیں مانتا بلکہ ایسے ہی اعتراضات کرتا ہے۔ فَكَذَلِكَ ہم یوں ہی لِنُثَبِّتَ بِهِ فَوَادَكَ کہ ہم نے یہ جو بتدریج قرآن پاک نازل کیا ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ تو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اس لیے کیا ہے تاکہ اس سے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے۔ تو اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرما دیا۔ ایک تو وجہ بتا دی کہ ایک تو نبی علیہ السلام کے دل کو ڈھارس بنا رہے۔ بات یہ ہے کہ ایک مثال سے سمجھ لیں کہ اگر آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کو سال میں ایک مرتبہ پیغام دے اور پوری بات کہہ دے، تو یا یہ کہ ہر مہینے یا ہر روز آپ سے رابطہ کرے تو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو جس کو محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ ہر وقت ہی مجھ سے رابطے میں رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اللہ کی محبت میں تھا، تو بار بار وہی آتی تھی اور رب کا پیغام آتا تھا، تو اس سے آپ کے دل کو بڑی ڈھارس بنتی تھی۔ پھر ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی تعریف میں اللہ نے فرمایا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کہ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو کیا حال اس کا ہوتا کہ وہ اللہ کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نہیں اتارا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کے اندر یہ ہوتا کہ انسان ایک چیز کا عادی ہوتا رہتا اور اس کے اندر مضبوطی آتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح سے آپ کے دل کو بھی مضبوط کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پہ قرآن پاک نازل کیا گیا، یہ اس کی وجہ تھی۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لائیں گے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی تم پہ اعتراض کریں گے، جو بھی تمہارے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، تو ہم اس سے اچھا جواب دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والوں کو جواب دینے کی۔ تو جو بھی اعتراض ابھی تک جتنے اعتراضات ہوئے ہیں اللہ نے ان کا جواب دیا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، اور وہ جو جہنم کی طرف ہاکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، تو کفار کو ان کے منہ کے بل چلا کے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اب منہ کے بل چلانا کیسے ہوگا؟ صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جس نے ان کو ٹانگوں پہ چلایا وہ منہ کے بل پہ چلا سکتا۔ اور ہم نے سانپ کو دیکھا تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم جسم کے بل چل سکتا ہے کوئی آدمی، کیونکہ سانپ کو دیکھ لیا نا۔ اگر سانپ کو نہیں دیکھتے تو ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ جسم کے بل کو کیسے چل سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار کو اس حالت میں لے کے آئے گا کہ یہ منہ کے بل جو چل رہے ہوں گے اور ادھر گھسیٹے جائیں گے اور جہنم میں لے کے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، اور ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمراہ ہیں۔ تو یہاں پہ ان کا انجام بھی بیان کر دیا کہ دنیا کے مزوں کے لیے، دنیا کی چاشنیوں کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دیگر کاموں کے لیے لوگ جو ہے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ چھوڑ کر دیگر لوگوں کے راستوں پہ لگ جاتے ہیں، دیگر لوگوں کے طریقوں پہ لگ جاتے ہیں، تو ان کا انجام پھر ایسا ہوگا۔ اور جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے، آپ کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کا ٹھکانہ بڑا بہترین ہے اور بڑے اچھے آرام کرنے کی جگہ ہے وہ۔ تو وہ سارا کا سارا بیان کر دیا۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک طریقہ کار ہے کہ نیک اور بد کو بھی ذکر کرتا ہے، تو پھر ان کے اعمال کو بھی، اچھے اعمال کو، برے اعمال کو بھی ذکر کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے ٹھکانوں کو بھی ذکر کرتا ہے کہ کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے اور مومنین کا ٹھکانہ جنت ہے، تاکہ سننے والے کے سامنے پوری کی پوری ایک پکچر آ جائے، تصویر آ جائے، اور تاکہ اس کو اختیار کرنے میں آسانی ہو جائے۔ تو قرآن نے ہمارے سامنے ہر چیز کو بیان کر دیا کہ ہمیں کون سا راستہ اپنانا چاہیے
اور کس راستے سے بچنا چاہیے. اور تو جہاں تک دنیا کے اصول کا تعلق ہے عزیزان محترم، اس کے لیے دین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. نہ دین، پورے دین کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، دین کے ایک مسئلے کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کر کے ایسا دیکھ لیجئے کہ اگر آپ نے دین کے لیے قربانی دی، دین کے مسائل پہ عمل کرنے کے لیے آپ نے دین اپنے مفاد کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر آپ کو عطا فرمائے گا. جو آپ کی امید تھی اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا. مگر دین کے لیے قربانی دینا سیکھیں. ہم تو چھوٹی سی بات کے اندر بھی بہانہ کر لیتے ہیں کہ ارے یار یہ جھوٹ بولنے میں کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا نا، بول لیتا ہوں جھوٹ، جھوٹ بول کے اپنا کام بنا لیتے ہیں. اس طرح سے مختلف ہیلے بہانے کر لیتے ہیں. لیکن آپ دین کی تعلیمات کو تھامنا سیکھیں تو انشاءاللہ پھر اس کا نتیجہ دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.